قبلے کی جانب تھا، ورنہ سارے رخ پھرے ہوئے تھے، سارے رخ پھرے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیا معلوم کہ قبلے کی جانب نہیں رکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، 60 سالہ زندگی عطا ہوئی، 20 سال ہم اس دنیا میں رہے، 50 سال اس دنیا میں رہے، اللہ کا احکام ہم پر نافذ ہوتا رہا، احکام آتے رہے۔ اگر اس کا خیال نہ کیا، قبلے کا احترام نہ کیا تو یاد رہے مردے کو دفن تو کیا جاتا ہے، دوست احباب آتے ہیں قبلے کی جانب رخ کر دیتے ہیں، تختیاں لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے، سارے لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے اے پریش کو جاؤ، ایک بندہ بہت ہو گیا ہے، اسے ہم نے 40 سال زندگی عطا کی، 50 سال زندگی عطا کی، لیکن میرے قبلے کا احترام اس نے نہیں کیا، جاؤ اس کی گردن توڑ کر دے، قبلہ سے غیر قبلہ کر دے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں کا غور کرنے کا مقام ہے، اس دنیا میں آئے ہیں تو آخرت بنانے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اور میری ملت کے نوجوانوں، اور پھر ہم کیا ہے کس کھیتے مومن ہے۔ حضرت عثمان غنی کو ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، جو جنہیں جنت دنیا ہی میں میرے آقا نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مفتی صاحب، میں یہ بیان کر کے فخر محسوس کر رہا ہوں، اس وقت روئے زمین پر اگر کسی پیر مرید ہیں کثرت سے تو تاریخ شریعہ، اور 2010 میں مجھے موقع ملا بیت کا شرف حاصل کیا مدینہ شریف میں، الحمدللہ، کہ تیری سلسلہ ہے مقدر میرا، تیری سلسلہ ہے مقدر میرا، تیری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت رضا سے ملی، مجھ کو نسبت احمد رضا سے ملی۔ شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، چاہتا کہ مقدر چمک جائے، میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے، خواب میں سرور کونین کا پیکر چمکے، خواب میں سرور کونین کا پیکر چمکے، اور ڈال دیتا ہوں چھت پہ اس لیے دانے، جانے کس وقت مدینے کے کبوتر چمکے۔ عطائے رب کے طلبگار نام پڑھنے لگے تھے، عطائے رب کے طلبگار نام پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نام پڑھنے لگے، پھر اس کے بعد سوال و جواب کیا ہوگا؟ اگر لحد میں گنہگار نام پڑھنے لگے، اگر لحد میں گنہگار نام پڑھنے لگے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حق ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یا عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یا عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ محفل پاک آپ نے
سجائی ہے، یہ جلسہ آپ نے سجایا ہے، چند جملے دے رہا ہوں سماعت کریں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامنا قریب ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جس کے بارے میں رب کا حکم ہوگا، اے فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم کی طرف۔ اللہ اکبر! جہنم کا نام سننے کے بعد رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ ایک مرد مومن کا کلیجہ کیوں نہیں دہل جاتا، رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتا؟ اللہ اکبر! بندہ عرض کرے گا مولا اے پاک پروردگار عالم، تیرا حکم ہے جہنم جانے کا، لیکن ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو اس بندے سے یہ تمنا کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر! پوچھا جائے گا، بندہ عرض کرے گا مولا اے پاک پروردگار عالم، تیرا حکم ہے جہنم جانے کا، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ جو تو نے نیک بندوں کے لیے جنت بنایا ہے، جنت دیکھنے کی تمنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جنت دیکھنے کی تمنا ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں اسے لے جاؤ جنت دکھلا دو، اسے لے جاؤ میری رحمت دکھلا دو۔ وہ جنت کی 4 دیواری ہو، جنت کے 8 دروازے ہوں، اور جب اس میں داخل ہوگا تو جنت کے نہروں کو دیکھے گا، جنت کے باغات کو دیکھے گا، جنت کے چشموں کو دیکھے گا، جنت کے پھل فروٹ کو دیکھے گا، جی بھر کے دیکھے گا۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں اس کی جو تمنا تھی پوری کی گئی ہے، اب اسے کہو کہ جنت سے نکل کر جہنم کی طرف چل۔ فرشتے عرض کریں گے تیری تمنا پوری کی گئی ہے، جو تو چاہتا تھا وہ ہوا، اب تو جنت سے نکل کر جہنم کی طرف چل، رب کا حکم ہے۔ بندہ عرض کرے گا مولا اے پاک پروردگار عالم، جب میں جنت میں داخل ہوا ہوں میری نگاہ جہاں جہاں پر رہی ہے ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، اور دیکھ یہ رہا مولا تیرا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی ہے۔ جنت کے ستونوں پہ نظر پڑی ہے، تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جنت کے چشموں پہ نظر پڑی ہے، تیرے نام کے ساتھ نام محمد دیکھ رہا ہوا۔ جنت کے ستونوں پہ نظر پڑی ہے، تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ دیکھ رہا ہوا۔ اللہ اکبر! فرمائے گا اے فرشتوں پوچھو اس بندے سے میرے نام کے ساتھ نام محمد کو دیکھ رہا ہے تو یہ حیرت میں کیوں ہے، یہ تعجب میں کیوں ہے؟ کھا جائے گا بول مجھے تعجب کیوں ہو رہا ہے، تو حیرت میں کیوں ہے؟ نام خدا کے ساتھ نام محمد کو دیکھنے کے بعد تو تعجب کیوں کر رہا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا اے پاک پروردگار عالم، تو نے زندگی بخشی تھی مولا، تو نے دنیا میں مجھے بھیجا تھا مولا، تیرے بہت سارے احکامات آئے، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، مولا سستی کاہلی میں اپنے وقت کو گزار دیا، عمل نہ ہو سکا، لیکن ہاں اس نام کو دیکھنے کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی وہ نام ہے جس نام پاک کی محفل دنیا میں سجی تھی اور جسے عید میلاد النبی کہا جا رہا تھا۔ مولا اس محفل میں بیٹھ کر اس نام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھاؤ۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں جو میرے محبوب پاک کی محفل میں بیٹھ کر میرے محبوب پاک پہ درود پاک پڑھے، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کیا، اسے جنت ہی میں رہنے دے۔ اسی سے تو کسی شاعر نے کیا ہی لکھا ہے، یہ بزم سرور ہے آہوش میں دیوان ہے، یہ بزم سرور ہے آہوش میں دیوان ہے۔ برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ ذرا جھوم کا درود شریف پڑھے اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس نام کی محفل اظہار ثواب کی محفل سجائی ہے وہ مرحومہ دنیا میں اب نہ رہی تھی،
اب دنیا کا سفر وہ دنیا سے کچھ کر گئے. اللہ اکبر. اور میری ملت کے نوجوانوں ابھی جتنے لوگ ہیں قریب سب کھانا کھاتے آئے ہوں گے ہے نا. اس جسم کو آپ نے تر و تازہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. وہی ماں ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اللہ اس کے جسم کے لیے جب کبھی درد ہوتا جب کبھی اسے تکلیف ہوتی تو پھر اس کی اولاد حاضر آ جاتی تھی اور پھر ماں سے پوچھتی اے باپ کیا تکلیف ہے بولیے نا, تجھے کیا چاہیے بولیے نا. اللہ اکبر. اور میری ملت کے نوجوانوں تو جہاں جسم کو آپ نے تر و تازہ کر لیا ہے اور اس جسم کو غذا چاہیے ہی ہے نا. اس جسم کو غذا چاہیے. اگر نہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں, آپ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو معلوم ہے جہاں جسم کو آپ تر و تازہ کر رہے ہیں اسی جسم کے اندر ایک شے قدیم ہے اور وہ کیا ہے, وہ روح ہے. اسے بھی غذا دینے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. آج ان کے گھر والوں نے ان کی اولادوں نے یہ جلسہ سجایا اس لیے ہے کہ جانے والی مرحومہ اس کی روح کو اسحاق پہنچے, اس کی روح کو غذا ملے. اور سنیں یہ جسم کو غذا دنیا میں ہے, سانس آپ کی چل رہی ہے تب جسم کو آپ تر و تازہ کر رہے ہیں, اس جسم کو غذا دے رہے ہیں. لیکن یاد رہے مرنے کے بعد بھی یہ جسم مانا کہ مٹی میں مل جانے والا ہے, مٹی میں سڑ جانے والا ہے, مٹی میں گل جانے والا ہے. لیکن یاد رہے وہ روح مرنے کے بعد بھی اسے غذا چاہیے, مرنے کے بعد بھی اسے دینا چاہیے. تو پھر دینے کی ضرورت ہے. کب سے دیں گے؟ کیا سال میں ایک مرتبہ یا 40ویں کی محفل ہو جائے اسی وقت, یا 10واں آپ منائے اسی وقت, یا 20واں منائے اسی وقت, یا تیجا کر لیں اسی وقت. اور میری ملت کے نوجوانوں ذرا غور کریں, یہ جسم اگر 24 گھنٹے میں ایک وقت اگر کھانا مل جائے تو غنیمت ہے, انسان زندہ رہ جائے گا ہے نا, وہ مرے گا نہیں. کسی طرح اس کی زندگی اور بھی یہی ہوگی کہ زندگی کھانے کے لیے نہ بنایا جائے بلکہ کھانا زندگی کے لیے, کہ اس طرح سے آپ اپنی زندگی کے زندہ آپ رہ سکیں. لیکن اللہ اکبر اس روح کو ہمیشہ غذا چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ کتنے ہیں, 5 وقت کی نمازیں ہیں. کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ اور میری ملت کے نوجوانوں کبھی ہم نے غور کیا جانے والی مرحومہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور سب کو ایک دن جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں لیکن یاد رہے اس روح کو جانے والی مرحومہ جو چلی گئی آپ چاہتے کہ صبح بھی اس کو غذا ملے, شام میں بھی غذا ملے, ہر وقت اس کو غذا ملے. تو پھر تمہیں پابندی کرنی ہوگی. اور پھر یاد رہے جسم کو ایک وقت 24 گھنٹے میں اگر ایک وقت دیا جائے غذا تو کام چل سکتا ہے, لیکن روح کو اگر ایک وقت دیا جائے تو کام چلنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فجر کا وقت ہمارے لیے مقرر ہے, ظہر کا وقت ہمارے لیے مقرر ہے, عصر کا وقت ہمارے لیے مقرر ہے, مغرب کا وقت ہمارے لیے مقرر ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس روح کو غذا مل گئی. اب بہت زیادہ دیر تک یہ کام کرنے والا نہیں ہے, یہ ظہر تک کام کرے گا. پھر ظہر کو بھی اسے غذا چاہیے. اب پھر ظہر میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے, پابندی کر لی ہے, تو پھر بہت دیر تک نہیں بلکہ عصر تک یہ کام کرے گا. پھر عصر کے بعد اس روح کو غذا چاہیے. اب آپ کو مغرب بھی پڑھنی ہوگی. تو جناب عالی اگر آپ چاہتے کہ میرے والد اس دنیا سے گزر گئے اس کی روح کو فجر میں بھی ملے, ظہر میں بھی ملے, 24 گھنٹے میں 5 وقت غذا ملے, تو نماز 5 وقتہ کی پابندی کرنی ہوگی. 5 وقتہ کی پابندی کرنی ہوگی. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں بیان کر کے میں خود تعجب میں پڑ جاتا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا
شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام سنا ہوگا حضرت بایزید بستامی کا نام. اتنے پائے کے بزرگ ہیں اور معلوم ہے یہ کہاں تک کے بزرگ ہیں. حضرت غوث پاک سے تقریباً 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. یاد رہے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے رسول ہیں, اسی طرح مانا کہ پہلے غوث پاک سے بزرگ آئے لیکن میرے غوث تمام ولیوں کے سردار ہیں. قیامت تک جتنے بھی ولی تشریف لائیں گے تمام ولیوں کے سردار میرے غوث پاک ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک نوجوان روتا ہوا آیا اور آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کیا بات ہے, کون سا جرم تو نے کر لیا ہے جو اس قدر رو رہا ہے؟ حضور پوچھا نہ چاہے, رب کی بارگاہ میں فریاد کر دیں, میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری خطا معاف ہو جائے, اللہ مجھے بخش دے. آپ بتاؤ تو صحیح کون سا تم نے جرم کیا ہے, کون سا تم نے گناہ کیا ہے؟ بار بار اصرار کرنے پر وہ نوجوان کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ حضور بات تو یہ ہے کہ میں کفن چور تھا, میں کفن چرایا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک دن میرے دل میں خیال ہوا یہ میں کام جو کر رہا تھا بڑا گھنونا ہے, بڑا گھنونا ہے, یہ بڑا گھنونا ہے. اللہ اکبر. میرے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ میرے حق میں دعا فرما دیں. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے اللہ کا شکریہ ادا کرو, اس لیے کہ گناہ کرنے پر اور توبہ کی توفیق اگر مل جائے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل اس پر ہو گیا ہے, رب کا کرم اس پر ہو گیا ہے, اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے کہ نوجوان ہاں رب کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کر اور آئندہ کبھی گناہ کرنے کی کوشش نہ کرنا, لیکن یاد رکھ میرے تو سوال ہے تجھ سے, صحیح جواب دینے ہوں گے کہ حضور میں اب تو توبہ کر کے بولوں گا اور پھر اب میں صحیح بولوں گا جو بولوں گا. بتاؤ تو صحیح, بتاؤ تو صحیح بولنا. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے میرے تو سوال پہلا سوال یہ ہے کہ تو اب تک اتنے مردوں کے تو نے کفن چرائے. وہ نوجوان تھوڑی دیر سکوت کیا اور سوچ کہنے لگا کہ حضور اب تک میں نے 1000 مردوں کے ہم نے کفن چرائے ہیں. اللہ اکبر. بایزید بستامی فرمانے لگے بس اتنی سی اور بات بتا دے کہ تو سرہانے کی طرف سے کفن نکالتا تھا یا قائدی کی طرف سے نکالتا تھا, تاکہ حضور میں کفن چور ضرور تھا پر اتنی حیا تھی میں قائدی کی طرف سے نہیں بلکہ سرہانے کی طرف سے نکالتا تھا. حضرت نے فرمایا جب سرہانے کی طرف سے نکالتا تھا تو چہرے پہ تو نظر پڑتی ہوگی, جب مردوں کے کفن تو نکال رہا ہوگا چہرے پہ نظر پڑتی ہوگی. کہا حضور چہرے پہ نظر پڑتی تھی. اب تو اتنی سی بات بتا دے کہ 1000 مردوں میں سے کتنے مردوں کے رخ قبلے کی جانب پھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں معلوم کیا ہوا کہ جب مردے کو قبر میں ہم ڈالتے ہیں تو کچھ یاد رہے یا نہ رہے, بوڑھے بزرگ حضرات یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کا رخ قبلے کی جانب کر دے. اور صرف یہ قبر ہی میں نہیں ہے بلکہ جانکنی کے عالم میں بھی اگر اس حال میں ہے, جانکنی کے وقت اگر قبلے کی جانب اگر پاؤں بھی کرنا پڑے دیکھ کر اسے تھوڑا سا اٹھایا جائے, اس صورت میں بھی قبلے کی جانب اگر ہو جاتا ہے تو قبلے کی جانب رخ کر دیا جائے. مرنے کے بعد بھی قبلے کی جانب رخ کیا جاتا ہے. معلوم ہے کیوں کہ وہی قبلہ ہے جس قبلے کی جانب سے قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور کرنے کا مقام ہے ملت کے نوجوانوں, توجہ کا تعلیم ہو. فرمانے لگے کہ اے نوجوان بس اتنی سی بات بتا دے 1000 مردوں میں سے
जितने मुर्दों के रुख किबले की जानिब फिरा हुआ था, वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा कि हुजूर, हुजूर 1000 मुर्दों में से मुझे 2 ही मुर्दे ऐसे निकले हैं जिनका रुख किबले की जानिब था, वरना सारे रुख फिरे हुए थे, सारे रुख फिरे हुए थे। अल्लाह अकबर, क्या मालूम कि किबले की जानिब नहीं रखा जाता है, रखा जाता है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है, इस दुनिया में भेजा है, 60 साल जिंदगी अता हुई, 20 साल हम इस दुनिया में रहे, 50 साल इस दुनिया में रहे, अल्लाह का अहकाम हम पर नाफिज होता रहा, अहकाम आते रहे। अगर उसका ख्याल न किया, किबले का एहतराम न किया, तो याद रहे मुर्दे को दफन तो किया जाता है, दोस्तों हालात आते हैं किबले की जानिब रुख कर देते हैं, तख्तियां लगाकर मिट्टी डाल दी जाती है, सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। रब का हुक्म होता है, एक परिश को जाओ, एक बंदा बहुत हो गया है, इसे हमने 40 साल जिंदगी अता की, 50 साल जिंदगी अता की, लेकिन मेरे किबले का एहतराम इसने नहीं किया, जाओ इसकी गर्दन तोड़ करके किबला से गैर किबला कर दे। और मेरी मिल्लत के नौजवानों का गौर करने का मकाम है, इस दुनिया में आए हैं तो आखिरत बनाने की चीज है। अल्लाह अकबर, और मेरी मिल्लत के नौजवानों, और फिर हम क्या है, किसके बेमूनी है। हजरत उस्मान गनी को जरा देखें, अल्लाह अकबर, जो जिन्हें जन्नत दुनिया ही में मेरे आका ने जन्नत की बशारत दे दी है, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक कब्र से आपका गुजर हो रहा है, खड़े हो गए, सारों को पार होने लगे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई, चेहरों पे कब्रों के निशानात पड़ गए। पूछने वालों ने पूछा कि हुजूर, आप तो जन्नत का तज़किरा करते हैं, इतना नहीं रोते हैं, जहन्नम का तज़किरा करते हैं, इतना नहीं रोते हैं, वजह क्या है आप रो रहे हैं? अल्लाह अकबर, मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि इंसान जहाँ गम में रोता है ना, तो खुशी में भी रो देता है ना। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, हजरत उस्मान गनी अर्ज कर रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल अगर है तो वो कब्र की मंजिल है। इसी में जो फंस गया, आखिरत की मंजिलें दुश्वारियां होती जाएंगी, और इससे जो निजात पा लिया, आखिरत की मंजिलें आसान तर होती चली जाएंगी। अल्लाह अकबर, और मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करने का काम है मिल्लत के नौजवानों। आपने सुना होगा, हजरत पहलू जाना का नाम सुना होगा, बादशाह हारून रशीद है। आप एक बाजार में बैठ गए और आपकी निगाह आसमान की जानिब है, लब हिल रहे हैं, कुछ बातें हो रही है। बादशाह ने पूछ लिया, हारून रशीद, पहलू जाना की बात क्या हो रही है? आसमान की जानिब निगाहें उठाकर किनसे बात कर रहे हो? तो पहलू दाना ने क्या फरमाया मालूम है? पहलू दाना ने फरमाया कि हाँ, एक बादशाह है, बात ऐसी है कि खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा है, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा है। सुलह हो गई? बादशाह ने पूछ लिया, सुलह हो गई? क्या? हाँ, बात ऐसी है कि खालिक तो मानता है कि सुलह हो जाए, लेकिन ये नहीं मानते हैं। अगर खालिक नहीं मानता तो रातें नुरानी गुजर गई है ना, शबे मेराज को कितनी अहम रात भी गुजर गई, शबे बरात भी गुजर गई। अल्लाह अकबर, अब आने वाली रात शबे कद्र आ रही है। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, रब चाहता कि सुलह हो जाए, मखलूक के दरमियान सुलह हो जाए। अगर नहीं चाहता तो शबे मेराज जैसी रात हमें कैसे मुयस्सर हुई? अगर रब नहीं चाहता शबे बरात जैसी रात हमें कैसे मुयस्सर हुई? अल्लाह अकबर, रब नहीं चाहता तो शबे कद्र जैसी रात, मुतबर्रक रात हमें कैसे मुयस्सर हुई? मालूम क्या हुआ? वो रब्बे कायनात जो 70 नाम से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करवाने वाला, वो क्यों नहीं चाहे कि बंदों से सुलह हो जाए? पहलू दाना ने कहा हाँ, सुलह कर रहा हूँ। सुलह हो गई? कहा नहीं, खालिक तो मानता है पर ये नहीं मानते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही पहलू दाना कब्रिस्तान में बैठ गए हैं और
कैफियत वही है, आसमान की जानिब निगाह है, और फिर लब हिल रहे हैं। मालूम ऐसा हो रहा है कि किसी से बात हो रही है, बादशाह वक्त का गुजर हुआ, बादशाह ने पूछ लिया, बहबुदाना बात क्या हो रही है? कहा बात वही है जो वहां हो रही थी। कहा क्या हुआ? कहा सुलह करा रहा हूं, खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूं। सुलह हो गई। इतना कहना था, जारो कतार रोने लगे, आंसू बहाने लगे। अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब दुनिया को छोड़कर आप जाएंगे और कब्र की मंजिल में जब आप पहुंचेंगे तो तमन्ना करेंगे, मौलाए पाक परवरदिगारे आलम थोड़ी सी मोहलत दे दे, तेरी इबादत से गाफिल नहीं रहूंगा, मस्जिद छोड़कर कहीं ना जाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त हमें मिल जाए, थोड़ी सी मोहलत हमें मिल जाए। रब फरमाएगा, अरे बंदा तुझे मोहलत तो दी गई, तुझे जिंदगी अता की गई, लेकिन तूने ना माना, अब क्या होगा? अब दोबारा तुझे जिंदगी दुनिया में नहीं मिलने वाली है। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, हज़रत पहलू नाना फरमाने लगे कि हाँ बात ऐसी है कि अब तो ये मानते हैं कब्र वाले, लेकिन अब खालिक नहीं मान रहा है। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ताला ने किस चीज की कमी हमें अता किया है? सब कुछ हमें दिया है, ये जिंदगी हमें दी है, ये आंखें हमें दी है, ये पैर हमें दिया, ये हाथ हमें दिया है, सब कुछ अता किया है। कहा है किसी ने कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं दया के वास्ते, खेतियां सब हैं तेरी रज़ा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सारे जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। उड़ाओ ऐश करो, इशरतें बहुत फिरो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो, बुलंदी और उड़ो बुलंदी पे इतना कि फलक को भी छूलो। और मेरी मिल्लत के नौजवान, तरक्की से रोकना नहीं है। आज मुफ्ती औरंगजेब साहब अपने मुक्तदियों के लिए, कौम मिल्लत के लिए ये दुआ कर रहे हैं कि मौला इन्हें दौलत अता कर, मौला इन्हें सरवत दे दे, मौला गरीबी दूर कर दे। लेकिन याद रहे, जब दौलत आ जाए ना तो फिर रात की तन्हाई में जब पूरी दुनिया सो रही हो, उस वक्त उठ जाना और उठकर दो रकात नमाज पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करना, ऐ मौला पाक परवरदिगार आलम, तूने तो दौलत दी है लेकिन दिल नमरूद जैसा ना दे, तूने दौलत दी है कारून जैसा दिल ना दे, तूने दौलत दी है शफाअत जैसा दिल ना दे। मौला तूने दौलत दी है तो दिल उस्मान गनी जैसा दे दे, उस्मान गनी जैसा दे दे। जरा गौर करने का मकाम है, वही उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मालूम है जब मदीना शरीफ मेरे आका तशरीफ लाया, एक चश्मा है जो मुफ्ती जोगी हज के लिए जा रहे होंगे और जिनकी हाजिरी हुई होगी, एक चश्मा है जिनका नाम रूमा है, आज भी वो चश्मा मौजूद है। अल्लाह वक्त एक शख्स की मिल्कियत थी, वो कीमत लेकर पानी दिया करता था। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और उस शख्स से फरमाने लगे, सुन इस चश्मे को जन्नत के चश्मे के बदले में बेच डालो। कहा हुजूर मैं इस्तेताअत नहीं रखता, मैं कीमत लेकर पानी देता हूँ, मैं और अपने बाल बच्चों की किफायत इसी से करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये बात हजरत उस्मान गनी को खबर हो गई, ये बात वहां तक पहुंच गई। हजरत उस्मान गनी ने 35,000 लाख रुपए में गालिबन उस चश्मे को खरीद कर नबी की बारगाह में हाजिरी देकर और फरमाने लगे कि हुजूर अगर मैं इसका चश्मा अगर मैं वो चश्मा खरीद लूं और फिर आपके कदमे नाक पे निछावर कर दूं तो क्या मुझे भी जन्नत का चश्मा अता हो जाएगा, मुझे भी जन्नत का चश्मा मिल जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत में फरमाया, हाय इंसान तुझे भी जन्नत का चश्मा अता कर दिया जाएगा, तुझे भी दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मालूम है मौला कायनात की बारगाह में सदा सुजूद होकर अपने गुनाहों से माफी दिलाकर और दुआ करें कि मौला तूने दौलत तो दी है, दिल उस्मान गनी जैसा दे दे, दौलत तो दी है, दिल उमर
फारूक जैसा दे दे, दौलत तो दी है, दिल मौला अली जैसा दे दे। अल्लाह अकबर, इसीलिए कहा गया कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे है दया के वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं दया के वास्ते, खेतियां सब सब्ज हैं तेरी रजा के वास्ते, सारे तेरे लिए तू खुदा के वास्ते। उड़ाओ ऐसे इज्जतें को फूलो, फिरो जहाज में मोटर की गोद में झूलो, उड़ाओ बुलंदी पे इतना कि फलक को भी छू लो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को ना भूलो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज ये हो जो बराही जाइमा पैदा, आज कर सकती है बंदाज़े पुलिस्ता पैदा। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वही बर्बादी, इसी से तो दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे पत्थर की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, खुदा के बंदे बरोज़े महशर तेरे अमल का हिसाब होगा, उस घड़ी तेरा पेशे खाली तो ही बता क्या जवाब होगा। अगर हो अमाल नेक तेरे वो सब तेरा रहमत का शामियाना, नहीं तो तेरी जान पर ही तरह तरह का अज़ाब होगा। मैंने जो बातें कही है खामी गलती हो अपने हबीब के सदक़े में ना पता फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम बाय बाय। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, वाह। भाई बापू को बसने दो, लड़का का बेटा गोदी में ले लो। जरूरी है इसके बाद माशरी पढ़ने मेरा काम है, उसके साथ हज़रत मौलाना तारिक खान रज़वी साहब की तकलीफ होगी और उसी के लिए ये स्क्रीन लगाया गया है। एक बड़ी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं सामने हज़रत मौलाना फारूक खान साहब के लिए लगाई गई है, जिसमें आपको किताबें नज़र आ रही हैं, कुछ बातें होती नज़र आई है। ये इस तरफ जो ये जगह है इसमें कुछ कुर्सियों को खाली कीजिए आप, ये वाली लाइन और जो और